پیکار تھا، ملک سے لڑ رہا تھا، انسان بٹے ہوئے تھے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرنے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تھی، جس نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑنا سکھایا اور لوگوں کو ایک جان ہزار قالب بنایا۔ ہر طرح کی تفریقات جس نے مٹا دی اور لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تم تمام کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے بنائے، اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور پہچاننا بھی اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس آیت میں تو نہیں ہے، دوسری آیت میں اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور کچھ بھی شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو اس پڑوسی کے ساتھ جس کا گھر تمہارے گھر سے قریب ہو، یا اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا رشتہ دار ہو، تم سے قرابت رکھتا ہو، حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اس پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو دور کا پڑوسی ہو یا جو رشتہ دار نہ ہو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے، جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، وقتی پڑوسی ہے، کسی کی نشست آپ کی نشست سے قریب، حسن سلوک کرو۔ یہاں تک کہ نمازوں میں تو اور زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آدمی بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے، اس طرح تن کر کھڑا نہ ہو کہ قریب والے کو محسوس ہو کہ ہاتھ نہیں بلکہ لوہا ہے۔ لَيِّنُوا أَكْتَافَكُمْ، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے کندھوں کو بہت نرم کرو، جو آ کر قریب میں کھڑا ہو رہا ہو اسے اچھا لگے کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے عزیز از جان مسلمان بھائی کے پاس میں کھڑے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو مسافرین ہیں، جو مہمان ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے جو غلام اور باندیاں ہیں، جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے تمہارے جو خادم ہیں، تمہاری جو خادمائیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے اور جس کے اندر فخر پایا جاتا ہے۔ اسلام اس کے لیے آیا تھا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو، اور پہچان بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، خدمت کرنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑھ کر باعزت شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ عزت اور ذلت کا معیار اللہ نے طے کیا، رسول اللہ نے طے کیا، اللہ کے کلام نے طے کیا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ پوری خبر رکھتا ہے۔ جمعہ
اسی لیے قائم کیا گیا کہ لوگ آئیں، ورنہ مساجد تو بہت ساری ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 19 یا 20 مسجدیں شاید رہی ہوں، لیکن جمعہ صرف ایک ہی جگہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا، جہاں تنگی ہو تو پھر اس کے بعد میں تعدد جماعت کی اجازت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑیں، ایک دوسرے سے وابستہ ہوں اور سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے جڑے رہنے کا عہد کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جڑے رہنے کا عہد کریں، تاکہ پوری انسانیت ایک گلدستے کی مانند نظر آئے اور سب کے سب اللہ کے سچے مومن پاک باز بندے بن کر رہیں اور بندگان خدا کے لیے وہ اللہ کی رحمت بنے اور اللہ کے دربار میں عزت اور کرامت کے ساتھ حاضر ہوں۔ ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جن چیزوں سے انسان سے کٹتا ہے۔ قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا شدید درجے حرام قرار دیا گیا۔ آدمی دنیا بھر کے لوگوں سے مسکرا کر ملتا رہے اور اپنے ہی رشتہ دار، اپنا بھائی، اپنا بھتیجا، اپنے چچا اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں، معمولی باتوں پر منہ کھلا لینا اور پھر مدتوں ان سے سلسلے کلام بات چیت کے سلسلے کو منقطع کر دینا، اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ نے جب رشتہ پیدا کیا، رشتہ بنایا، اس کے لیے نام اللہ تعالیٰ نے رحم کا رکھا ہے۔ را، ہا اور میم، جس مفہوم کے اندر جن الفاظ میں مفہوم ہی رحمت کا ہے، رحم کرنے کا ہے، مہربانی کرنے کا ہے، اللہ نے جب رشتے کو پیدا کیا تو یہ بات اسے مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمائی کہ تو رشتہ ہے، میں نے تجھے پیدا کیا اور اپنے نام کا ایک حصہ تجھے دیا، اور میرا عہد ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کر الگ کر دوں گا، دور کر دوں گا۔ جوڑنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کر آئے تو ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ابتدائی دور تھا، اللہ نے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے اور جو بت ہیں ان کو توڑ دیا جائے، یعنی کہ شرک کو ختم کر دیا جائے، وَكَسِّرِ الْأَوْثَانِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رشتوں کو جوڑا جائے، اور رشتوں کو جوڑنا یہ حقیقت میں انسانوں کو جوڑنے کی بنیاد ہے۔ آدمی سب سے پہلے جو دیکھتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، پھوپھی، چچا، خالہ، ماموں، چچاداد بھائی، یہی رشتے وہ دیکھتا ہے، ان کو جوڑے گا، آئندہ وہ ہر ایک کو جوڑنے والا بنے گا۔ یہ جمعہ کا یہ پیغام، تو وہ ساری چیزیں جس سے انسان سے کٹتا ہے وہ شدید درجے حرام کر دی گئی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے انسانوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، دل کھٹے ہو جاتے ہیں، ان اسباب سے بھی منع کر دیا گیا اور ان اسباب سے جو نتائج تک انسان پہنچتا ہے، خطرناک نتائج، ان سے دور رہنے کی تاکید کی گئی۔ انسان سے کٹتا ہے ظلم کی بنیاد پر۔ آدمی کسی پر ظلم کرے تو کیوں اس سے تعلق قائم رکھے گا؟ اللہ رب العزت نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ یا عبادی اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، کبھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، ایک تاریخ نہیں، ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرا،
جس وقت اسے جنت کی سب سے بڑھ کر تلاش ہوگی، اندھیرا چھا جائے، کہاں جنت کا راستہ پا سکتا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یاد رکھیں ان تمام باتوں کو اور اسے صرف وعظ اور نصیحت کی باتیں نہ سمجھیں۔ اسلام آیا ہے ایک پوری انقلابی تبدیلی کے لیے، زندگی پوری بدل جائے، دنیا بدل جائے، پورا عالم بدل جائے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، میرے بندو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل و احسان کرنے کے سلسلے کو کبھی فراموش نہ کرو۔ کسی کو ہم دیکھیں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اسے ہم کتنا نچوڑ سکتے ہیں، اس سے کتنا رس نکال سکتے ہیں، یہ خیال کبھی نہ آئے، نہ پہلے آئے، نہ درمیان میں، نہ بعد میں آئے۔ کسی کو بھی دیکھیں، خاص طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھیں تو خیال اس کا آئے کہ میرا اپنا بھائی ہے یہ، اسے میں کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں کس طرح احسان کر سکتا ہوں، اسے میں کس طرح اپنی ذات سے قریب کر سکتا ہوں اور حقیقت میں اسے اللہ سے کتنا قریب کر سکتا ہوں۔ یہ خیال پہلے بھی آئے، یہ درمیان میں بھی آئے، یہ بعد میں بھی آئے اور یہ خیال ہمیشہ رہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل و احسان کے سلسلے کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت کو محبت ہے ان بندوں سے جو حسن سلوک کرتے ہیں، جو احسان کا معاملہ رکھتے ہیں، ظلم سے بہت زیادہ دور رہا جائے۔ تشدد، دل کی سختی، مزاج کی سختی، یہ بھی اتحاد کو پارا پارا کرنے والی چیز ہے۔ سخت دل کبھی نہ بنے، دل کے اندر گداز ہو، دل کے اندر نرمی ہو۔ کسی کی کوئی تکلیف انسان دیکھے تو واقعی اپنے دل پر ایک چوٹ محسوس کرے کہ فلاں تکلیف میں ہے بیچارہ، ہم اس تکلیف کو کس طرح دور کر سکتے ہیں، کچھ نہ ہو تو کم سے کم دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کیفیت لازم ہے اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب بات کہہ دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے، لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کر چھٹ جاتے، الگ ہو جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ رہتا۔ تو نرمی کی اس حد تک تاکید کی گئی ہے لا يكون الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے مزین کرتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکالی جاتی ہے وہ اس چیز کو بھولا بنا دیتی ہے، بھدا بنا دیتی ہے، عیبدار بنا دیتی ہے۔ جو بہت مثل مشہور ہے کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، سب بکواس ہے، واہیات قسم کی باتیں، ہر چیز سیدھی انگلی سے، ہر ایک کے ساتھ سیدھا رہے انسان، معاملات بنیں گے، معاملات سلجھیں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، سچی اور پکی بات کرو، الٹی سیدھی باتیں نہیں، ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں، غیبت نہیں، بہتان نہیں، گالی نہیں اور کوئی اور دوسری خرابی نہیں، صاف ستھری باتیں کرو اور وہ رویہ رکھو۔ اللہ تمہارے تمام کاموں کو بنا دے گا اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ کہ تند خوئی نہ ہو، مزاج میں تشدد نہ ہو اور یہ کیفیت بسا اوقات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بعض اعتبارات سے اس طرح کی کیفیت سے آدمی اللہ کی پناہ چاہے، حسد سے بہت زیادہ دور رہے، کبھی حسد نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا یزال الناس بخیر یا لا تزال امتی بخیر، کہ میری امت ہمیشہ خیریت کے ساتھ رہے گی، عافیت کے ساتھ رہے گی، ما لم یتحاسدوا، جب تک وہ حسد نہ کرے۔ آسمان کا پہلا گناہ حسد تھا،
ابلیس نے حسد کیا، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے نکال کر پھینک دیا گیا۔ زمین کا بھی پہلا گناہ حسد تھا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے سے حسد کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اسے قتل کر دیا، مار ڈالا، اور دنیا میں قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آدمی کبھی کسی سے حسد نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ڈرایا بھی ہے کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، یہ یدب الیکم داء الامم قبلکم، کہ جو اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر جو ایک روگ سا تھا، وہ روگ تمہارے اندر بھی دبے پاؤں آ سکتا ہے۔ آدمی ہوشیار ہے۔ حسد کی کیفیت دبے پاؤں آتی ہے، چپکے چپکے آتی ہے، آدمی کو ہوا تک نہیں لگتی۔ الحسد والبغضاء، اور وہ روگ کیا ہے؟ بغض کی کیفیت رکھنا، حسد کی کیفیت رکھنا۔ جس کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، دعا کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت میں اور ترقی عطا فرمائے۔ جان کر دعا کر، اگر حسد ہو رہا ہے تو پھر اس ناک کے سر کو کچل دے، جان بوجھ کر دعا کرے کہ اللہ اسے اور وہ نعمت دے دے، اس سے کہ اللہ نے اسے چیز دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے۔ یہ آدمی اس طرح اس انداز سے رہے تاکہ جو آپس کا جو قرب ہے وہ قرب ہمیشہ باقی رہے۔ تکبر سے دور رہیں، یہ اتحاد کو توڑ تاڑ کر رکھ دینے والی چیز ہے۔ اور جمعے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو فنا کرنے والے، جو میں بڑا ہوں، میری حیثیت ہے، جس کسی کے اندر ذرہ برابر تکبر کا مادہ ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی، میں اپنے آیات کو، اپنی آیات کو جو اللہ کے کلام کی آیات ہیں، ان لوگوں سے دور کر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وہ قرآن اس کے لیے بند ہو جائے گا، وہ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں عن قریب اپنی آیات سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا، پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ آدمی دور رہے، اللہ رب العزت کے سامنے پناہ چاہے۔ بڑائی تو اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری پوشاک ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بات کہہ دی گئی، بندہ جو حقیر بندہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ تکبر کرے۔ المتکبر اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ یہ تمام جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، دل سے جڑیں گے، سلام کو عام کیا جائے، ہزاروں کانفرنسیں کی جائیں اتحاد امت کے نام پر، تو بہت مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان بنیادی باتوں کو جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا، اتحاد اور اتفاق کے صرف خواب دیکھے جائیں گے، عملی طور پر کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ واللہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، خدا کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، اور تم پورے مومن بن نہیں سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ ایمان والا بندہ ہے، اس سے محبت کی جائے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اگر تم وہ چیز کرنے لگ جاؤ تو محبت پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے قول کے بعد جس ہستی کا قول سب سے سچا، سب سے اچھا، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ وہ ایک دعا ہے جو بندہ دیتا ہے، اور تنہا ایک ایسی دعا ہے جس کے جواب میں دعا کا دینا واجب ہے، اگر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ السلام علیکم اگر کسی نے کہہ دیا تو سامنے والے پر واجب ہے کہ وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے، کہ تم پر سلامتی، وہ جواب میں کہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور جو نماز شروع کی جاتی ہے اس میں یہی دونوں چیزیں تو ہیں، اللہ کی کبریائی سے بات شروع کی جاتی ہے، اور بندگان خدا پر سلامتی کے اعلان پر گویا کہ نماز کا اختتام ہوتا ہے۔ انسان آیا ہی اسی لیے ہے، مسلمان اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ایک اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جائے اور بندگان خدا کے لیے وہ سلامتی بن جائے، ہر اعتبار سے سلامتی بن جائے، دلوں کے اندر
نرمی پیدا کی جائے، تواضع پیدا کیا جائے، بندگان خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو، زبان کی جتنی خرابیاں ہیں آدمی غیبت نہ کرے، بہتان نہ لگائے، کسی کے عیب کے پیچھے پڑا نہ رہے اور کسی کو برے القاب سے نہ پکارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے ہی، لیکن امت کے سامنے اس پورے نقشے کو پیش کرنے کے لیے راوی کہتے ہیں المراء والاکبار وما لا یعنی، کہ جو ہے جھگڑا کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، فضول باتوں کے اندر انسان اپنے آپ کو ملوث کر دے، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا تر تھی۔ یہ ساری چیزیں آپس میں دوریاں پیدا کرنے والی، اور انسان یہ طے کر لے کہ اس کا کام یہ ہو کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے، اور اسی مبارک بات پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ اور کل بھی یہی بات کہنے کا موقع ملا تھا، اس کی توفیق ملی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے میری امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری ہے۔ آدمی امانت دار نہیں بنتا ہے، خائن بنتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پھر کہاں سے جوڑ پیدا ہوگا، کہاں سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، کہاں سے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری اور دیانت داری ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطاب فرمایا ہو اور اس میں یہ بات نہ ارشاد فرمائی ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں، اس میں کوئی ایمان نہیں، جس میں عہد کی پابندی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کے ذریعے سے قلوب ملیں گے، اس بنیاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضامندی نصیب ہوگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو۔ اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے، حتی لا تکاد ترى خاشعا، یہاں تک کہ تم کسی خشوع والے کو بمشکل تمام دیکھو وہ دل کا اخلاص، وہ اللہ رب العزت کے لیے جذبہ فنائیت، وہ سچی محبت، وہ سچی لگن، وہ اللہ تک پہنچنے کا سچا جذبہ، یہ آہستہ آہستہ مٹتا چلا جائے گا۔ اس طرح کی احادیث کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ اس کا زمانہ وہ زمانہ بننے نہ پائے، اور آدمی آخری حد تک کوشش کرے، جان لگا دے، جان لڑا دے کہ وہ خود اس طرح کا شخص نہ بنے۔ اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر وفا کی خوشبو ہو، وہ اللہ کا سب سے بڑھ کر وفادار ہو، اور اس کے ساتھ بندگان خدا کو وہ جوڑنے والا، ان سے جڑا رہنے والا، اس طرح کا انسان بنے۔ اور وہی آیت حضرت اللہ رب العزت کی طرف سے جو اتاری گئی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تمہاری گردن اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہو، اور گردن اللہ کے سامنے کس طرح جھکی رہے گی اگلی آیت میں وہ پوری چیز کھول کر رکھ دی گئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کبھی پارا نہ ہونا، بکھر نہ جانا۔ پھر اس کا علاج اور اللہ تعالیٰ کا احسان بتایا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کا فضل عظیم ہوا، جو اللہ کی نعمت تم پر بھی انعام ہوا، احسان ہوا، اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو۔ کیا احسان ہوا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، خاک کے ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے سے ایسے جڑ گئے، ایسے جڑ گئے، سب اپنے پرائے کا فرق بھول گئے۔ بلال حبشی بھی اپنے ہیں، سہیب رومی بھی اپنے ہیں، سلمان فارسی بھی اپنے ہیں، کسی علاقے کا ہے، لیکن اللہ کا نام لینے والا ہے، کہیں سے آیا ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہمارا اپنا ہے۔ اور جو اللہ والا نہیں وہ اپنے گھر کا بھی ہو تو پر آیا ہے۔ اللہ کے نام پر دلوں کو جڑنا سکھایا اللہ نے، اللہ کی کتاب نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے پھر اللہ نے بات ارشاد فرمائی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تم جہنم کی کگار تک پہنچ چکے تھے، بس ایک قدم بڑھانے کی دیر تھی کہ سب ڈھے جاتے جا، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ وہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے جوڑا۔ یہی خدا کے دین کا پیغام، یہی جمعہ کا پیغام، یہی اس اولین جمعے کا پیغام، یہی ہر جگہ جو جمعات قائم کیے جاتے ہیں ان کا پیغام کہ آدمی اللہ سے جڑنا سیکھ جائے اور اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے اور اللہ کے بندوں کو قریب کرے، ان سے جڑ جائے، فائدہ لینے کے لیے نہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے۔ فائدہ تو اللہ رب العزت سے لیا جائے گا، اجر تو وہیں سے ملے گا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے حوالے ہے۔ اس طرح سے زندگی بسر کی جائے گی، قربانی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نفرت کی آگ کو بجھاتے ہوئے اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے کا عزم کیا جائے گا۔ اسی تزکیے کے بدلے میں اللہ رب العزت کی جنت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اسی طرح کا انسان بنائے۔ اس جمعے کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا حسین نقطہ آغاز بنا دے کہ ہم سب کے سب آپس میں جڑنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور ہر ایک دوسرے کے نقصان کو دفع کرنے والا بنے۔ اس طرح سے ایک معاشرہ قائم کیا جائے جو معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور اسی آیت پر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام مؤمن مرد ایک دوسرے کے ولی ہیں، رفیق ہیں، گہرے دوست ہیں، بہت ہی گہرا تعلق رکھنے والے ہیں، اور تمام مؤمن عورتیں بھی ایک دوسرے کی رفیقات ہیں، ایک دوسرے سے سچا تعلق رکھنے والیاں ہیں۔ اور تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ۔ سب کا خلاصہ یہ کہ وہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ایسے تمام مومن مردوں سے، اور اللہ کا وعدہ ہے ایسی تمام عورتوں سے، ایسے باغات کا، ایسی جنتوں کا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، صاف ستھرے مکانات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ کامیابی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی وہ کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے اور جنت کو اپنے قرب خاص تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ میرے آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ مدخل صدق مخرج صدق فرمائے کہ سچا آنا ہو، سچا جانا ہو۔ آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے کہ سچا رہنا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔